اللهم صل على محمد وآل محمد۔ دعائے سنمی قریش کے دو بتوں کے بارے میں جو مولا امیر المومنین علی علیہ السلام نے ارشاد فرمائی۔ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ ایک رات میں مسجد رسول میں گیا تاکہ نماز شب وہاں انجام دوں۔ میں نے دیکھا مولا علی علیہ السلام نماز میں مشغول ہیں۔ میں ایک گوشے میں بیٹھ گیا اور ان کی حسن عبادت اور حسن قرات کو دیکھنے اور سننے لگا۔ مولا علی نماز شب سے فارغ ہوئے تو شفع اور وتر پڑھی اور پھر ایسی دعائیں پڑھی جو اس سے پہلے میں نے کبھی نہیں سنی تھیں۔ جب امیر المومنین نماز سے فارغ ہوئے اور دعا سے، تو میں نے عرض کی کہ میری جان آپ پر فدا ہو جائے اے مولا علی، یہ کون سی دعا تھی؟ آپ نے فرمایا یہ دعائے سنمی قریش ہے۔ قسم اس خدا کی کہ جس کے قبضہ قدرت میں محمد اور علی کی جان ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو شخص اس دعا کو پڑھے اس کو ایسا ثواب حاصل ہوگا گویا اس نے حضور مکرم کے ساتھ جنگ بدر و احد میں شرکت کی ہو اور حضور نبی اکرم کے روبرو شہید ہوا ہو۔ اسے حضور نبی مکرم کے ساتھ 100 حج اور 100 عمرہ بجا لانے کا ثواب عطا ہوگا، اور 1000 مہینوں کے روزوں کا ثواب، اور روز قیامت اس کا حشر رسول اللہ اور ائمہ علیہ السلام کے ساتھ ہوگا، اور معصومین علیہ السلام اس کی شفاعت فرمائیں گے کہ خدائے متعال اس کے تمام گناہ بخش دے گا، اگرچہ کہ تعداد میں آسمان کے ستاروں یا صحرا میں ریت کے ذروں اور تمام درختوں کے پتوں کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ اور وہ شخص عذاب قبر سے امان میں ہوگا، اس کی قبر میں بہشت کا ایک دروازہ کھول دیا جائے گا، جس حاجت کے لیے وہ پڑھے گا انشاءاللہ وہ حاجت پوری ہوگی۔ ابن عباس: ہمارے کسی دوست پر بلا و مصیبت آئے تو وہ اس دعا کو پڑھے تو اسے نجات عطا ہوگی۔ ان ایام کی مناسبت سے بھی ہے انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں مولا علی علیہ السلام کی ولایت کو رکھنے والوں اور ان کے اعداء سے براءت رکھنے والوں میں شمار فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ خدا تو رحمت نازل فرما محمد و آل محمد پر۔ ولعن صنمی قریش، اور لعنت کر قریش کے دو بتوں پر، وجبتیہا و تاغوتیہا، اور دو جادوگروں پر اور دونوں باغی شیطانوں پر، وافکیہا وابنیہا وابنتیہما اللذین خالفا امرک وانکرا وحیک وجحدا انعامک وعصیا رسولک۔ تو ان پر لعنت کر جنہوں نے تیرے امر کی مخالفت کی اور تیری وحی کا انکار کیا اور تیرے انعام سے منہ پھیر لیا، ورسولک وعصیا رسولک وقلبا دینک وحرفا کتابک واحبا اعداءک وجحدا آلاءک۔ جنہوں نے تیرے رسول کی نافرمانی کے ساتھ تیرے دین کو تبدیل کیا، تیری کتاب میں تحریف کی، تیرے دشمنوں سے محبت کی اور تیری نعمتوں کو ٹھکرا دیا۔ وعطلا احکامک وابطلا فرائضک والحدا آیاتک وعادیا اولیاءک وبالیا اعداءک۔ تیرے دوستوں سے انہوں نے عداوت کی اور تیرے دشمنوں کو دوست رکھا انہوں نے۔ وخربا بلادک، اور تیرے شہروں کو خراب کیا۔ وافسدا عبادک، اور تیرے بندوں کو گمراہ کیا۔ اللہم لعنہما واتباعہما واولیاءہما واشیاعہما ومحبیہما فقد اخربا بیت النبوہ، جنہوں نے خانہ نبوت کو برباد کیا۔ وردما بابہ، اور اس گھر کا دروازہ اکھاڑ دیا۔ ونقضا سقفا، اور اس کی چھت کو توڑ دیا۔ والحقا سماءہ بارض وعالیہ بسافل، اس خانہ نبوت کے آسمان کو زمین سے ملا دیا اور اس کی بلندی کو اس کی پستی سے ملا دیا۔ وظاہرہ بباطنہ واستأصل اہلا واباد انصارا وقتل اطفالا، جنہوں نے اہل بیت کے بچوں کو شہید کیا۔ واخلیا منبرہ، اور اس ممبر کو جو رسول کا تھا ان کے ولی سے خالی کر دیا۔ من وصیہ ووارث علم وجحد امامتہ واشرک بربہما، اور رب کے ساتھ شرک کیا۔ فعظم ذنبہما وخلدہما فی سقر وما ادراک ما سقر لا تبقی ولا تذر اللہم لعنہم بعدد کل منکر اتوہ۔ اے اللہ ان پر لعنت کر ہر اس منکر کے عوض جس کی انہوں نے بنیاد رکھی ہے۔ وحق اخفوہ، اور اس حق کے عوض ان پر لعنت کر جو حق انہوں نے چھپایا ہے۔ ومنبر علوہ ومؤمن ارجوہ ومنافق ولوہ وولی ناذوہ وطرید ناووہ
وصادق طردوہ وکافر نصروہ، اور اس کافر کے عوض ان پر لعنت کر جس کافر کی انہوں نے مدد کی ہے، وامام قہروہ، اور امام واجب الاطاعہ پر قہر کیا، وفرض غیروہ واثر انکروہ، اور جن فرائض کو انہوں نے بدل دیا، وشر ناثروہ ودم اراقوہ، اور جو خون بہایا، وخیر بدلوہ وکفر نصبوہ وارث غصبوہ، اور اس میراث کے عوض ان پر لعنت ہو جو انہوں نے غصب کی ہے، وفیء اختتعوہ وسحت نکلوہ وخمس استحلوہ، اور وہ خمس جو انہوں نے کھا لیا ناحق، وباطل نسسوہ، اور اس باطل کی بنیاد جو انہوں نے رکھی ہے، وجور بسطوہ ونفاق نسروہ وغدر اضمروہ وظل نشروہ ووعد نخلفوہ وامان خانوہ وعہد نقضوہ وحلال حرموہ وحرام احلوہ، ہر اس حلال کے عوض ان پر لعنت جو انہوں نے حرام کیا، اور حرام کے عوض ان پر لعنت جو انہوں نے حلال کیا، وبطن فتقوہ وجنین نسقتوہ۔ اللہ اکبر۔ پروردگار اس وجہ سے ان پر لعنت ہو کہ انہوں نے ایک شکم چاک کر دیا اور ایک جنین سخت ہو گیا، وضلع دقوہ، اور پسلیاں ٹوٹ گئیں، وسک مزقوہ وشمل بددوہ وعزیز اذلوہ، جو اللہ کی نگاہ میں عزیز تھے انہیں ذلیل کرنے کی کوشش کی، وذلیل اعزوہ، اور جو اللہ کی نگاہ میں ذلیل تھے انہوں نے انہیں عزت دینے کی کوشش کی، وحق منعوہ وکذب دلسوہ وحکم قلبوہ، اللہم لعنہم بکل آیت حرفوہا، ہر اس آیت کے عوض ان پر لعنت کے جس کی تحریف کر دی انہوں نے، تحریف معنوی، وفریضۃ ترکوہا، اور جس فریضے کو چھوڑ دیا، وسنت غیروہا ورسوم منعوہا واحکام عطلوہا وبیعۃ نکسوہا ودعوی ابطلوہا وبینۃ انکروہا وحیلۃ احدثوہا وخیانۃ اوردوہا وعقبۃ ارتقوہا ودباب دحرجوہا واضیاف لزموہا وشہادات کتموہا، جن گواہیوں کو انہوں نے چھپایا اس وجہ سے ان پر لعنت، ووصیت ضیعوہا، رسول اللہ کی وصیت کو ضائع کیا اس لیے ان پر لعنت ہو، اللہم لعنہما فی مکنون السر، پوشیدہ طور پر بھی، وظاہر العلانی، اور ظاہری طور پر بھی، لعنا کثیرا ابدا دائما دائبا سرمدا لا انقطاع لأمده ولا نفاد لعدده، لعنا يغدو اوله ولا يروح آخره، لهم ولأعوانهم وأنصارهم ومحبيهم ومواليهم والمسلمين لهم والمائلين إليهم والناهضين باحتجاجهم والمقتدین بکلامہم والمصدقین باحکامہم۔ اس کے بعد 4 مرتبہ کہیں اللہم عذبہم عذابا یستغیث منہ اہل النار، آمین رب العالمین۔ اللہم عذبہم عذابا یستغیث منہ اہل النار، آمین رب العالمین۔ اللہم عذبہم عذابا یستغیث منہ اہل النار، آمین رب العالمین۔ اللہم عذبہم عذابا یستغیث منہ اہل النار، آمین رب العالمین۔ اے اللہ ان پر ایسا عذاب نازل فرما جس سے اہل دوزخ بھی فریاد کرنے لگیں۔ اے عالمین کے پروردگار میری دعا کو قبول فرما۔ نعرہ الصلوات، اللہم صلی